أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم. الحمدللہ ہم لوگ سورہ انعام کے آخری آیتوں میں ہیں اور پچھلے 2 رکوع سے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ قریش نے بہت ساری چیزوں کو اپنے طور پر حرام کر لیا تھا. صاحبہ، بحیرہ اور دوسرے جانور خود ہی اپنے طور پر انہوں نے حرام قرار دے دیے تھے کہ یہ وہ اونٹ جو مسلسل 2 نر پیدا کرے اونٹنی تو اب اس پہ سواری ناجائز ہے. کیوں؟ 2 نر مسلسل اس نے پیدا کیے ہیں اور جو اونٹنی مسلسل 4 نر پیدا کرے تو اس کا گوشت عورتوں کے لیے حرام ہے. البتہ مرد اس کو کھا سکتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو پوچھ رہے ہیں ان سے کہ بابا تمہارے پاس کوئی وحی آئی؟ کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ یہ کون بولے آپ کو یہ حلال ہے یہ حرام ہے؟ حلال حرام کا حق تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس کوئی وحی بھیجا ہے؟ پھر کہاں سے لائیے؟ اس میں امت محمدیہ کو بھی یہ نصیحت ہے کہ جو چیز اللہ کی کتاب سنت رسول میں وارد ہوئی ہے اس کی اتباع کرو. اپنے دل سے کوئی چیز حرام، 4 شنبے کو نکاح کرنا ناجائز. کون بولے 4 شنبے کو فاتحہ نہیں ہوتی؟ کون بولے؟ کہاں سے لائے؟ تو جو شریعت میں جو چیز نہیں ہے تو اس کو لازم کر دینا. اسی کی تنبیہ ہو رہی ہے پچھلے 2 رکوع سے مسلسل. اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوچھ رہے ہیں ان سے کہ بھائی کہاں سے لایا اور یہ اختیار اور اتھارٹی تم کو کس نے دی؟ کس نے دی یہ اتھارٹی حلت اور حرمت کی کہ فلاں حرام فلاں حلال؟ امت محمدیہ کو بھی اس میں یہ نصیحت ہے کہ جتنا حکم نازل ہوا ہے اتنی اتباع کی جائے. اپنے جانب سے کوئی نئی چیز نکالنے کی ضرورت نہیں. اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے تو وہ سب سے پہلے جو حدیث کی کتاب لکھی ہے حضرت امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ موطا امام مالک حدیث کی سب سے پہلی کتاب.
اور حضرت جو ہے تابعین میں سے تھے، تو بڑی شخصیت تھی امام مالک. ان کے بارے میں اور روایتوں میں آتا ہے کہ لا یفتیٰ مالک فی المدینہ، مدینے میں مالک ہوتے ہوئے کوئی فتویٰ اور شریعت کی بات نہیں بول سکتا، اتنی اتھارٹی تھی. تو امام مالک نے کیا فرمایا، نہیں کیا قیمتی نصیحت انہوں نے ہمارے لیے کی. فرمایا کہ دیکھو لن یصلح آخر هذه الامت، اس امت کا آخری حصے کی اصلاح کے لیے وہی چیزیں درکار ہے جن چیزوں سے پہلے والے حصے کی اصلاح ہوئی. امت کے پہلی صف امت کی جو صحابہ کی تھی، ان کی اصلاح جن چیزوں سے ہوئی ہے، انہی چیزوں سے آخری حصہ جو امت کا ہے اس کی بھی اصلاح کے لیے وہ کافی ہے. کوئی نئے طریقے امت کی اصلاح کے لیے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. جو طریقے، جو احکام، جو سنتیں، جو تعلیمات اس وقت تھے، نبی پاک علیہ السلام نے مقرر فرمایا بس ہے امت کی. اب نئے اصلاحات، نئے ترکیبیں، نئے بدعات امت کے لیے اب ضروری نہیں ہے، نقصان دہ یہ ہے اس میں. اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو آج دعوت دی ہے. فرمایا ہے دیکھو تم جو اپنے دل سے کر رہے نا یہ حلال یہ حرام نہیں، یہ دیکھو یہ چیزیں، یہ 10 تعلیمات کو مضبوطی سے پکڑو. اور یہ 10 تعلیمات تمام انبیاء علیہ السلام کی کتابوں میں موجود تھے. تورات میں حضرت عبداللہ بن حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی عالم تھے اور ایمان لا لیے تھے. وہ فرماتے تھے کہ تورات میں سب سے پہلے یہی 10 تعلیمات لکھی ہوئی ہیں. بسم اللہ کے بعد 10 تعلیمات یہی، اسی کو جو ہے انجیل والے 10 کمانڈمنٹس بلکہ ذکر کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ 10 تعلیمات دی تھی. اور یہاں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ 10 تعلیمات کو صاف طور پر ذکر فرمایا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حضور کی وصیت کسی، ادھر آئیے نا، ادھر تشریف لائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کسی کو اگر معلوم کرنا ہے حضور کی کیا وصیت تھی آخری وقت، تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے یہ 10 تعلیمات تھی. حضور کی وصیت یہی 10 تعلیمات، اور یہ 10 تعلیمات تورات میں، انجیل میں، زبور میں، آسمانی صحیفوں میں، ہر جگہ یہ کامن ہے. تو ٹھیک ہے، یہ تمہارے لیے بیان کیا جاتا ہے کہ یہ 10 تعلیمات کی اتباع کرو. کیا ہے وہ؟ فرما ہے کہ قل، اے پیغمبر، اے رسول علیہ السلام، آپ فرما دیجئے تعالو، آؤ ادھر. علوّن سے مشتق ہے یہ تعالو، بلندی کے معنوں میں ہے. مطلب یہ 10 تعلیمات کو تم مانو گے تو تم بلند ہو جاؤ گے. تعالو، ڈراؤ، علوّن کی طرف آؤ، بلندی کی طرف آؤ. اتلو، میں تلاوت کر کے سناتا ہوں تم. ما حرم ربکم علیکم، تمہارے رب نے کون سی چیزیں حرام کی ہے میں سناتا ہوں تم کو. آؤ ادھر. کیا ہے وہ؟ نمبر 1، اللہ تشرکو بھی شیئا. دیکھیے آپ الفاظ کی بندش دیکھیے، لا تشرکو بھی شیئا،
ذرا بھی شرک نہیں کرنا، ذرا بھی۔ ارے بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ بول سکتے تھے نا بھائی شرک مت کرو، لا تشرکوا باللہ، ہو گیا۔ اللہ کے ساتھ شرک مت کرو، لا تشرکوا بہ شیئا، ذرا سا بھی شرک مت کرو، وہ خطرناک چیز ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر شرک ہو جائے، ہماری امت کا جو امتیاز ہے وہ ہے توحید، توحید اس امت کا امتیاز ہے، اور اگر اس میں ذری خرابی بات برابر بھی آ گیا ایمان ہی ضائع۔ اور فرما دیا گیا اس کے لیے لن یغفر، ان اللہ لا یغفر، اللہ بخشتا ہی نہیں، ان یشرک بہ، اس کے ساتھ اگر کوئی شرک ہو ذرا بھی بخشتا نہیں اس کو۔ ویغفر ما دون ذلک، ویغفر ما دون ذلک۔ سالن خراب ہو گیا، کپڑے خراب ہو گئے، کوئی بھی نقصان کر دیا، لاکھوں روپے کا نقصان کر دیا بیوی نے، برداشت، کوئی بات نہیں، لیکن پڑوسی سے آنکھیں ملانا، ترکاری والے ترکاری لے کے آ رہے ہیں ان سے آنکھیں ملانا، کسی سے جو ہے آنکھ مچھولی کھیلنا، اس کو برداشت کرتا شوہر۔ ہاں آپ جو ہے سالن خراب کرو، کپڑے خراب کرو، پیسے گھماؤ، نقصان کرو، لاکھوں کا نقصان کرو، پرواہ نہیں کرو، لیکن آپ عاشقی شروع کر دیے کسی کے ساتھ، بات ایسے چیز، شرک ایسی چیز ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اللہ کی صفات میں کسی کو اس کے جیسا سمجھنا، اور اللہ کی ذات کے جیسی ذات کسی کی سمجھنا شرک ہے۔ اور یہی توحید کا جو امتیاز ہے امت اسلامیہ کا، یہی ترہ امتیاز ہے، اور اسی کے لیے یہ امت مشہور ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ توحید کا میدان خالی ہے تو میں نے اپنا ڈیرا وہاں ڈال دیا۔ حضرت گیلانی پیر فرماتے ہیں کوئی معمولی چیز تھوڑی ہے وہ، تو لہذا اللہ فرما رہے اسی لیے لا تشرکوا بہ شیئا، ذرا بھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اللہ کی جیسی ذات کسی کی نہیں سمجھنا، اللہ کی جیسا کسی کو نہیں پکارنا، جو اللہ کا کام ہے اللہ کے ذمے، اللہ کا جو پوزیشن ہے، ولیوں کی جو حد ہے وہاں تک ہی ان کو رکھنا، نبیوں کے جو حدود ہے وہاں تک ہی ان کو رکھنا۔ ایسا نہیں کہ ولی کو لے جا کے نبی بنا دے رہے، نبی کو لے جا کے اللہ میں داخل کر دے رہے، پھر کیا ہوا، کیا ہو، پھر فائدہ کیا ہے اس سے؟ ایمان ضائع جانے کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ تو شرک دو قسم کا ہے، شرک جلی، یہ کہ سیدھا سیدھا جو ہمارے ہم وطن حضرات کر رہے ہیں، سمجھے نہیں، یہ بھی رزق دیتا، یہ بھی رزق دیتا، یہ بھی رزق دیتا، 10 فوٹو لگے ہوئے دکان میں، انہیں کام آیا تو انہیں کریں گا، انہیں نہیں ہوا تو انہیں کریں گا، یہ شرک جلی۔ وہ مندر کو جائیں گے، وہاں سے کام بنتا، دیکھیں کہ وہاں بھی نہیں بن رہا، پھر ایک اور بڑی مندر کو کہ وہاں پہ کام بنتا ہے صاحب۔ ہر ایک کہے کہ خدا ہر ریاست یا آندھرا میں آپ رہیں گے تو وہ ایک ہے تروپتی والا، اس کی چلتی ہے، آپ ذرا سرحد پار گئے ہو گئے مریٹواڑی کی تو وہاں ایک دوسرے خدا ہے، وہاں اس کی چل رہی۔
وہ بیجاپور میں چلے گئے جناب، وہ دیوی کی چڑھنی وہاں بیجاپور کچھ ہے، دیوی کی وہاں چڑھ رہی ہیں۔ حضرت مسکین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے سید احمد، تو وہ وہاں بڑی دیوی کی چڑھ رہی ہے۔ مسلمان بھی وہ دیوی کی پوجا میں مصروف ہے، گھروں میں فوٹو لگے ہوئے ہیں اور دیوی کے، اور بس پریشان ہے۔ تو یہ حضرت مسکین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو خلیفہ تھے، احمد صدیقی نام تھا ان کا، وہ حضرت وہاں اوسا کے رہنے والے تھے۔ وہاں جب تشریف لے گئے وہ تو وہ دیکھیں گے سب دیوی کے گرویدہ ہے۔ اب انہوں نے اپنے توحید کی تعلیم کو شروع کر دیا اور الحمدللہ پورے علاقے کو پاک کر دیا، اور بڑے بڑے پجاری جو ہے حضرت کی ارادت میں داخل ہو گئے اور وہ دیوی سے علاقے کو پاک کر کے بحال کر دیا وہاں کی توحید۔ اور اسی انہیں احمد صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی دعائیں حضرت عبداللہ شاہ صاحب کو بھی تھی۔ ان کے والد نے ان کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ بچے کو میرے دعا کرو، اس کے لیے انہوں نے دعا فرمائی تھی۔ تو یہ کام ہونا چاہیے۔ اسلام کی خوبی یہی ہے کہ ہمارے پاس توحید ہے، اولیاء کرام ہیں، ان کے کرامات، انبیاء علیہ السلام ہیں، ان کے معجزات، وہ اللہ کی دین ہے، وہ خود سے ذاتی نہیں ہے ان کے، ان کا خود ایجاد کردہ نہیں ہے، وہ انہوں نے خود اس کو اللہ سے لیا ہے، تو وہ بذات کہاں ہو سکتے وہ؟ تو اس لیے وہ الگ چیز ہے، تو اس کی وجہ سے وہ خدا نہیں بنتے۔ انبیاء علیہ السلام، اولیاء کرام، سب کی تعلیمات اللہ تک پہنچانے کے لیے ہے، نہ کہ وہ خود ہی خدا بن گئے۔ ہجوم لگا ہوا ہے جناب، کیوں لگی ہوئی ہے عورتوں کی؟ وہ درگاہ میں مانگنے کے لیے، کسی کو اولاد مل رہی ہے، کسی کو جو شادی ہو رہی ہے، کسی کو جادو جا رہا ہے۔ ارے توبہ، یہ کیا ہوئی ہے؟ ابھی عورتیں جا کے وہاں پہ وہ کون سا فیضان حاصل کرنے والے ہیں، وہ خبر سے ان کو کیا معلوم ہو فیضان؟ یہ بڑا دیوانہ پن ہے۔ گزشتہ ایک صاحب جو ہے وہ پوچھ رہے تھے کہ فلاں بزرگ اور ولی جو ہے اپنی قبر میں زندہ ہے اور ان کی سانس چل رہی ہے۔ آپ کو کیسا معلوم سانس چل رہی؟ سو جا کے دیکھیں کہ آپ، ارے بابا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ وہ جو زندگی ہے ان کی برزخی زندگی ہے، اور وہ برزخی زندگی کیسی ہے تم کو نہیں معلوم۔ اس زندگی کا شعور تم کو بتائے بھی تو سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ دنیا الگ ہے۔ جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہے اس کو لاکھ سمجھائے آپ یہ دنیا کے بارے میں، سمجھ میں آتا اس کے؟ ایسی ہی یہ حال ہے، نہیں سمجھ سکتے تم ادھر کی حیات کو، برزخی زندگی کیسی ہے۔ یقیناً اولیاء نہیں، سبھی زندہ ہیں، اور اولیاء کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کی زندگی بہتر زندگی ہے، اس لیے ان کو زندہ کہا گیا ہے۔ تو وہ تو یقیناً مزے میں ہے اللہ کی نعمتوں میں، اس لیے کہ اللہ کے احکام، رسول پاک کی سنتوں پہ کو انہوں نے زندہ کیا، اپنی پوری زندگی شہادت میں گزاری، تو وہ تو ان کو نعمتیں تو وہاں ملنا ہی ملنا ہے۔ بے شک۔ تو اس لیے آپ کو ایمان لانا ہے کہ وہ اپنی قبروں میں زندہ ہے۔ کیسے زندہ ہے؟ سانس لے رہے نہیں لے رہے آپ کیا معلوم؟ چلو لے رہے بھی سانس، کیا کرتے ہیں بات؟ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کو تو مانگنا اللہ ہی سے ہے نا۔ اگر وہ سانس بھی لے رہے ہیں، کھڑے بھی ہو رہے ہیں اندر، وہ کھا پی بھی رہے ہیں، تو آپ کو مانگنا کس سے ہے؟
اللہ ہی سے مانگنا ہے نا، آپ تو کسی سے مانگ ہی نہیں سکتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلی تعلیم یہ دی کہ شرک، ذرا بھی شرک مت کرو، اللہ کے برابر کسی کو مت سمجھو۔ رزق ہونا ہے اللہ سے مانگو، اولاد ہونا ہے اللہ سے مانگو، نوکری ہونا ہے اللہ سے مانگو۔ زیادہ سے زیادہ بزرگوں نے دعا میں بزرگوں کا وسیلہ لینے کی اجازت دی ہے۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ آپ کو ولی سے مانگنے شروع کر دیے، اولاد نہیں مل رہی جا کے وہ ولی کے پاس جو ہے اولاد میری دعا نہیں۔ ان کا مشن ہی نہیں ہے، وہ ان کی تعلیمات نہیں ہے۔ بھائی تماشا کر دیا لوگوں نے، کوئی بکرے لے جا رہا ہے ان کی قبروں پہ، کوئی بالا لے جا کے کاٹ رہا ہے وہاں پہ۔ ارے ہندوؤں کا کام ہے نا بھائی، ہندو کیوں بکرا کاٹ رہے ہیں آپ وہاں پہ؟ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک دوسری قسم ہے شرک کی، یہ تو شرک جلی ہے، دوسری ہے شرک خفی، چھپا ہوا شرک۔ حضور نے اس کے بارے میں فرمایا الشرک اخفى من دبیب النمل على الصخرة السوداء فی اللیل الحارق۔ کیا الفاظ سنیا، فرمایا شرک خفی چھپا ہوا رہتا ہے اس کالی چوٹی سے جو رات کی سخت تاریکی میں ایک کالے چٹان پہ چلتی ہو، اس سے بھی زیادہ چھپا ہوا رہتا ہے۔ میں سمجھ تو آئے تھے یہ قرآن فی الصخرۃ السوداء علی الحدیث کہ کالی رات میں کالی چوٹی کالے چٹان پہ جب چلتی ہے، اور وہ جتنی وہ کالے رات میں وہ نظر نہیں آتی، اس سے بھی زیادہ چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے شرک خفی، اس سے بھی بچو۔ اور وہ شرک خفی کو بزرگوں نے ریاکاری میں بھی کھینچ لایا کہ اس میں بھی شرک خفی ہے، ریاکاری میں۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ حضرت یہ ریاکاری بولے تو اخلاص سے آخر نماز کیسی پڑھنا؟ تو انہوں نے کہا دیکھو آپ کیا کام کرتے؟ تو بولے میں صاحب بکریاں چراتا ہوں۔ تو آپ اگر بکریوں میں نماز پڑھ رہے ہیں تو ویسی صورت میں کیا آپ کو یہ توقع رہتی کہ آپ کی نماز کی وہ بکریاں تعریف کریں گے؟ نہیں۔ ایسے ہی انسانوں کے مجموعے میں نماز پڑھ کے ایسا بے توقع رہنا، وہ ہے اخلاص۔ ایک شرک خفی کی قسم یہ ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان دونوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کے ساتھ کچھ بھی شریک نہیں کرنا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، دوسرا حکم ماں باپ کے ساتھ نافرمانی نہیں کرنا نہیں بولا، بلکہ نہ صرف یہ کہ ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنا ہے، بلکہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ فرما برداری تو کرنا ہی کرنا، یہ نہیں بول رہے کہ ان کی فرما برداری کرو، فرمانے کو ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ بہت سارے لوگ کیا کر رہے ہیں، ماں باپ کی دعا بولے تو کیا سمجھ رہے ہیں؟ ماں باپ کی دعا بولے تو کیا ہے؟ اب ہر ماں اپنے اولاد کو دعا دیتی ہے، میرا بیٹا بادشاہ بنو، میرا بیٹا فلاں بنو۔ وہ دعا نہیں ہے، اس کو دعا نہیں بولتے۔ ایسی خدمت کی جائے کہ اس کا دل پکار اٹھے، اس کا دل پکار اٹھے کہ کیا خدمت کر رہا ہے یہ میرا بیٹا، اور اس کے دل سے جو اس کے بھی اختیار میں نہیں ہے وہ دعا، ماں باپ اور بزرگوں کے اختیار میں نہیں ہے۔ جب خدمت کریں گے تو ان کے دل سے جو آواز نکلے گی اس کو دعا کہتے ہیں، وہ ہے، وہ لینا ہے۔ اب ظاہری طور پر دکھاوے کے لیے جو ہے کھانا دے رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، آتا دبا رہے، پیرا دبا رہے،
لوگوں کو بتانے کے لیے کرنے کے لیے، وہ مقصد نہیں ہے. مقصد ایسی خدمت کرنا ہے کہ اس کی دل کی آواز ہو. اس کو دعا بولتے ہیں بزرگوں کی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. دوسرا حکم والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. دو ہو گئے. تیسری بات اور ایک حدیث میں تو ہے رحیمان فہو رحیمان فہو رحیمان فہو. حضور نے فرمایا 3 بار. حضور نے فرمایا کہ صحابہ تو تڑپ گئے، ذلیل ہو گیا ذلیل ہو گیا ذلیل ہو گیا. تو صحابہ نے پوچھا من کو اللہ کے رسول کون ہے وہ ذلیل اتنا جس کو آپ اتنا ذلیل فرما رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ جس کو ماں باپ میں سے دونوں یا ایک بڑھاپے میں مل جائے اور خدمت کر کے جنت نہ لے. رحیمان فو. تو ویسے قرنی نے کیا کیا ہے؟ حضور کی جو صحبت تھی، حضرت ویسے قرنی یمن میں زندہ تھے، ادھر حضور کی نبوت چل رہی تھی. حضور سے ملنے نہیں جا سکے. کیوں؟ والدہ کی خدمت کو نہیں ہے کوئی. حضور کی خدمت کو جا نہیں سکے، اس لیے کہ ادھر ماں کی خدمت کو کوئی کرنے تیار نہیں موجود تھا، چھوڑ کے نہیں جا سکتے تھے. تو حضور نے ان کی اس مرتبے کا لحاظ رکھا اور حضرت عمر اور حضرت علی کو فرمایا کہ ان سے ملاقات ہوئی تو میرا سلام کہنا اور ان سے امت کے لیے دعا کروانا. کیا بڑا مرتبہ ہے، کتنی بڑی بات ہے. تو انہوں نے ماں کی خدمت کے لیے ایک صحابی حاضر ہوئے، فرمایا اللہ کے رسول مجھے جہاد میں آنے کی اجازت دیجیے. فرمایا ماں زندہ ہے، بولے ہو جاؤ ان کی خدمت کرو. ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول سب سے افضل عمل کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا نماز، روزہ، حج، زکات. اس کے بعد پوچھا تو فرمایا ماں کی خدمت. پھر اس سے فرمایا ماں کی خدمت. تو گیا حضور ان کے حالات سے واقف ہوتے تھے، تو اس لیے جیسا آدمی ہوتا تھا اس کے مطابق آپ حکم فرماتے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ 10 کمانڈمنٹس میں سے دوسری چیز فرما رہے ہیں وہ بالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. تیسری بات فرما رہے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اور فقر و فاقے کے خوف سے اولاد کو قتل مت کرو. اس زمانے میں عام تھا، لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، اور وہ ان کے پاس وہ عام تھا. اس کے لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے کی 2-3 وجوہات تھے. ایک تو وجہ یہ تھی کہ یہ ان کو کھلائیں گے پلائیں گے کہاں سے. اچھا اب دیکھیے یورپ والے شادی ودی کچھ بھی نہیں کر رہے. اب ان سے پوچھا گیا کہ ارے بھائی شادی ودی، ایک صاحب 60 سال میں ہے، انجینئر ہے. ہم نے کہا بھائی شادی کیا اجلت ہے بھائی، پھر کب ہوگی وہ؟ اب ان سے آپ بچے پیدا نہیں کر رہے ہو، خود ہی ختم ہو رہے ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا دماغ ایسا بنایا وہ خود ختم ہو جائیں گے. مولانا مودودی نے آج سے 50 سال پہلے حکم دیا کہ اگر مسلمان فیملی پلاننگ نہیں کرے تو 50 سال کے بعد خود ہی غالب ہو جائیں گے، ان کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ہوا ویسی، ہر جگہ یہی صورت حال ہو گئی. غلبہ ہے، تعداد ہے. تو فرما رہے ہیں کہ لا تقتلوا اولادکم، ایک وجہ یہ تھی فقر و فاقے کی وجہ سے. دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ ماحول قتل و غارت گری کا ماحول تھا. جو قافلہ جو ہے قبیلہ طاقتور رہا، انہیں گیا دوسرے قبیلے کو جو ہے پکڑا دھگڑا قتل کر دیا. اس کے بعد عورتیں مردوں کو اپنا غلام بنا لیا اور خلاص.
پھر کسی قبیلے میں طاقت آ گئی، انہوں آئے مار دھاڑ کرے، اس کے بعد لوٹ لیے لوگوں کو، چلے اطمینان سے، یہ طریقہ تھا۔ تو اب یہ ایسا مار دھاڑ کا جو طریقہ تھا، بد نظمی جو تھی، طوائف الملکی جس کو کہتے ہیں، کوئی قانون نہیں، کوئی حکومت نہیں، تو لہذا لڑنے بھیڑنے کے لیے بیٹا کام آتا تھا، اور بیٹی کی تو حفاظت کرنی پڑتی تھی، اس لیے بیٹی کو نہیں چاہتے تھے، پیدا ہوتے ہی اس کو کسی ہیلے وہ دفن کر دیتے تھے۔ اور کتنے دل سخت ہو گئے تھے، دیکھیے آپ، اتنے دل سخت ہو گئے تھے کہ زندہ اولاد کو اپنے سامنے دفن کر رہے ہیں۔ کیا عالم تھا وہ سختی کا دلوں میں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں لا تقتلوا اولادکم، اپنی اولاد کو قتل مت کرو۔ یہ نسل بندی بھی ایک قسم کا قتل ہی ہے۔ اس میں کیا ہو رہا ہے کہ یہ جو پیدا ہونے کے بعد قتل کرنے کے بجائے پیدا ہونے سے پہلے ختم کر دے رہے، وہ بھی ایک قتل ہے، وہ بھی ایک قسم کا راستہ بند کر دینا ہے۔ گرچہ کہ اس کے قتل میں قصاص ہوں گا، مگر وہ قتل میں قصاص نہیں ہوں گا، کیونکہ جان ابھی آئی نہیں، مگر ہے قتل، وہ بھی قتل ہے۔ بزرگوں نے اس تفسیر میں لکھا اس آیت کی کہ اپنی اولاد کو دینی تربیت نہیں دینا اور ان کی فکر صحیح نہیں کرنا مذہب کے بارے میں، خدا کے بارے میں، یہ بھی ایک قتل ہے۔ بچے بڑے ہو گئے، ان کو معلوم ہی نہیں اللہ کیا ہے، رسول کیا ہے، دین کیا ہے، آخرت کیا ہے، حشر کیا، نشر کیا، کچھ پتہ ہی نہیں، ویسے بڑے ہو گئے، کوئی اہتمام ہی نہیں ہے ان کا۔ یہ بھی ایک قسم کا قتل ہے۔ یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، شاید کہ فرعون کو کالج کی نہ سوچی۔ فکر بدل دینا بھی قتل ہے۔ اب بچے کو دینی تعلیم وغیرہ کچھ نہیں دیے، کالج میں بھیج دیے، جیسے اس کا دماغ بن گیا خلاص۔ ایک صاحب ہمارے پاس آئے تو بولنے لگے صاحب وہ جو ہے نواسا میرا اور نواسی دونوں کے دونوں جو ہے نکل گئے، بولے امریکہ میں ہیں دونوں، اور وہ دونوں کے دونوں اب چاہ رہے ہیں کہ غیر مسلموں سے شادی کریں، اور بول رہے بولے واٹ از رانگ، واٹ از رانگ، وہ ان کے اس کے جسم میں بھی وہی خون ہے نا، بولے جو میرے اندر خون ہے، کیا ہو رہا ہے اس سے، کیا کروں حضرت، پریشان ہوں میں، تو نیند نہیں آ رہی میری۔ میں بولا آپ بہت دیر سے اٹھی، ذرا پہلے اٹھتے، پہلے تو ایسے را میٹیریل آپ باہر بھیج دیے۔ ارے حضرت حافظ صاحب کو لگایا تھا یہاں، وہ حافظ صاحب پڑھائے تھے ان کو ایسا۔ حافظ صاحب کون تھے وہ؟ حافظ صاحب بولے تو ویسے لاپرواہی سے کسی کو دے دیے تھوڑے بہت پیسے، وہ کیا پڑھاتا ہوں، چکی کی نہیں، نگرانی نہیں، دیکھ بھال نہیں، پڑھ رہا، حافظ کو خود آتا نہیں آتا، سمجھے نہیں۔ تو اولاد کو اپنی صحیح تربیت نہیں دینا، تعلیم نہیں دینا، اور اس کو غفلت کی زندگی کے لیے چھوڑ دینا، یہ بھی ایک قسم کا قتل ہے۔ لا تقتلوا اولادکم بالاملاق، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بعد میں فرما رہے ہیں نحن نرزقکم وإیاہم، ارے ڈر رہے گا وہ کھانے پینے کے لیے کہ تمہارے کھانے میں شریک ہو جائیں گے۔ نحن نرزقکم، رزق دینے والے ہم تم کو بھی ہیں، تم کو کون دے رہا ہے؟ تم کھائے، کہاں سے کھاتے؟ اگاؤ زمین میں سے، کوئی پھل اگاؤ، کوئی پودا نکالو، نکال سکتے تم، پھر کون دے رہا تمہارے کو؟ نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تم کو بھی رزق دیں گے اور ان کو بھی رزق دیں گے۔ کیوں ڈر رہے ہو بلا بچے؟ تین ہو گئے، چوتھا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، فاحش حرکتیں نہیں کرنا، زنا، اور زنا کے گواہی، کھلے لباس سے پھر رہے ہیں روڈوں پہ، بے پردہ پھر رہے ہیں، یہ سب اسباب زنا میں سے ہے۔
ایسا لباس ہوتے جا رہا ہے کہ جناب دیکھنے والے کو شرم آ رہی، ٹی وی پہ اس پہ اس پہ عورتوں کو تو ایسا ذلیل کر دیا کہ جس کی کوئی حد نہیں، کاؤنٹر پہ لڑکیوں کھڑے کر دیا جا رہا، کیوں بھائی؟ ان کو کیوں سیل مین ان کو بنایا جا رہا، کیوں؟ سب فاحشہ حرکتیں۔ تو فرمایا کہ لا تقربوا، یعنی یہ نہیں بول رہے کہ زنا مت کرو، بلکہ کیا فرمایا اس کے قریب بھی مت پھٹکو، اس لیے کہ وہ قربت کے جتنے اسباب ہیں وہ تو آپ اجازت دے رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ زنا ہو گیا تو اس کو روک رہے ہیں۔ تو اچھا عرب سوسائٹی میں یہ تھا کہ زنا اگر چھپ کے کرے تو کوئی بات نہیں، ان کے پاس تھا ہی، البتہ علانیہ اگر کرے، اور اب تو یہ جاہلوں سے بھی زیادہ جاہلیت کے دور سے بھی آگے ہو گئے، یہ تو اب جو ہے علانیہ بھی کرے تو کوئی بات نہیں ہے، مرضی سے ہونا پڑ رہا ہے، کانسنٹ ہونا، مرضی ہونا دونوں کی۔ کرو بھئی، آپ بازار میں کرو، روڈ پہ کرو، ٹرینوں میں کرو۔ ایک ہندو ہمارے یونیورسٹی کے پروفیسر لندن جا کے آئے، ان کی بیٹی بھی وہاں تھی، تو بتا رہے تھے، بولے ارے بھائی وہاں کی وہ ٹرینوں میں سامنے ایسی حرکتیں ہو رہی، بولے بس میں بیٹھی ہوئی ہے وہی حرکت شروع ہو جاتی، ٹرین میں ہم لوگ دیکھ کے شرم سے جو ہے پانی ہو جا رہا ہے، بولے ایسی حرکتیں۔ اسکول میں استاذ تعلیم دے رہا ہے، وہاں بھی کوئی روک ہی نہیں سکتا، صرف مرضی ہونا ہے دونوں کی۔ جاہلیت سے بھی آگے ہو گئے، جاہلیت کو بھی پیچھے چھوڑ گئے، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور فاحشہ چیزوں کے قریب نہیں جانا۔ فاحشہ میں سبھی آ گیا، برہنگی، یہ وہ جتنی اس کی قسمیں ہیں، اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ مَا ظَهَرَ مِنْهَا، جو اس میں سے علانیہ کی جائے، وَمَا بَطَن، اور جو چھپ کے کی جائے، دونوں منع ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور یہ بھی ایک ہے ان میں سے کہ ناحق کسی کو قتل نہیں کرنا، اور ناحق بولے تو حق کے ساتھ قتل کرنا، بولے تو اب کسی نے کسی کو قتل کیا اس کو قتل کریں گے، مگر وہ بھی ہمارا کام نہیں ہے، وہ حکومتوں کا کام، حکومت کرے گی وہ قتل، افراد ایک دوسرے کو قتل کرتے نہیں بیٹھیں گے۔ تو فرما رہے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، اور کسی نفس کو، یہ نہیں بول رہا کسی مسلمان کو قتل نہیں کرنا، کسی بھی جان کو قتل نہیں کرنا ہے، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، بلکہ کتا اور بلی بھی ہے نہیں مارنا ہے، چونٹی کو بھی نہیں مارنا ہے۔ کیوں مار رہے ہیں آپ اس کو؟ آپ پیدا کریں گے، ہاں کھانا ہے، اللہ نے جیسا حکم دیا ہے ذبح کر کے بکرے کو کھاؤ، مگر بلا وجہ اس کو بھی تکلیف مت دو۔ لا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، اور نہیں قتل کرنا اس جان کو جس کو اللہ نے حرام کیا ہے سوائے حق کے۔ حق بولے تو تین ہے، کیا ہے؟ ایک تو ہے کہ وہ کسی نے کسی کو قتل کر دیا، اس کو قتل کر دیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ شادی ہونے کے باوجود زنا کرا، اس کو قتل کر دیں گے۔ تیسرا ہے کہ دین سے باغی ہو گیا، ایمان چھوڑ دیا، قتل کر دیں گے۔ مومن تھا، کافر ہو گیا، قتل کر دیں گے اس کو۔ تو آپ بولیں گے صاحب یہ کیوں؟ یہ تو میری آزادی ہے، چاہے تو میں اسلام میں رہوں، چاہے تو میں کہیں بھی جاؤں۔ نہیں ویسا نہیں ہے نا، معاملہ ایسا ہے۔ اب آپ اعلان کرو میں دستور ہند کو نہیں مانتا، بولے دیو آپ باہر نکل، دیکھیے پھر آپ کا کیا حال ہوتا۔ کہاں گئی آزادی؟ دستور ہند کا میں باغی ہوں، بلکہ اخبار میں دے دو، آپ باقی رہتے کے دیکھو۔ آپ لندن والے کو بولو آزادی کے لیے میں لندن کانسٹیٹیوشن کو نہیں مانتا ہوں، باغی ہوں میں اس کا،
اب دیکھو آپ کو باقی رکھتے کیوں؟ تو اسی طرح دین اسلام کو قبول کرنے کے بعد اب آپ کافر ہو جانے کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ کی عقل خراب ہو گئی، آپ کا پہلا فیصلہ صحیح نہیں تھا، پہلے مسلمان کیا عمل کے ہوئے تھے، پھر اس کو بدل رہے کیوں آپ؟ تو یہ باغی کو قتل کرتے تھے، حلم اللہ الا بالحق، اور وہ بھی کون کرے گا؟ اسلامی حکومت کرے گی۔ کسی کو قتل کرنا قصاص میں یا زنا میں یا ایسی صورت میں یہ اسلامی حکومت کا کام ہے، افراد کا کام نہیں ہے، افراد نہیں کرے گی۔ ذالک وصاکم بہ، ان چیزوں کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ تم کو وصیت کرتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو، تاکہ تم سمجھو۔ ان چیزوں کو برا نہیں سمجھتے تھے، اس لیے اللہ یہاں سمجھ کی ان کو دعوت دے رہا ہے کہ سمجھو تم اس کو بات۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب نہیں پھٹکنا۔ کوئی آدمی مر جائے، اس کے بچے رہے، وہ ان کو میراث وراث نہیں دیتے تھے، نابالغ بچوں کو ہڑپ کر لیتے تھے، پورے رشتہ دار بھی بچوں کو وراثت سے محروم کر دیتے تھے۔ اسلام نے یتیموں کے مال کا ایک نظام بنایا کہ ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ لا تقربوا مال الیتیم، مال یتیم کے قریب نہیں پھٹکنا، الا بالتی ہی احسن، اچھے طریقے سے۔ اچھا طریقہ کیا ہے؟ مثلا یہ کہ آپ یتیم کے مال کی نگرانی کر رہے ہیں اور نگرانی میں آپ کا وقت جا رہا ہے اور آپ اتنا وقت نہیں لگا سکتے، پھر آپ کو بھی کمانا ہے، مزدوری لو اس میں سے اپنی، اس میں جو اپنے محنت آنا لو۔ اس کی فیکٹری ہے مثلا یتیم کی، اب اس کے آپ رات دن نگرانی کر رہے ہیں تو آپ اپنا معاوضہ لے اس سے، وہ ٹھیک ہے۔ حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ یتیم مضبوط نہ ہو جائے۔ مضبوط ہونا 15 سال کی عمر ہونا ہے، یا یہ کہ پھر اس کی عقل مضبوط ہونا ہے، دیکھنا کہ عقل کے اعتبار سے مال سنبھالنے کے قابل ہے نہیں ہے۔ حنفی مسلک میں اس کی 25 سال آخری عمر بتائی گئی۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور یہ سارے انبیاء کے پاس تھا کہ وزن سیدھا کرنا، تول، ناپ تول میں کمی نہیں۔ ایک امت کو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عذاب سے ختم کر دیا، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ناپ تول میں کمی کرتے تھے، جب دوسروں کو دینا ہے کم دیتے تھے، دوسروں سے لینا ہے زیادہ لیتے تھے۔ یہ بہت بڑا جرم قرار دیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، اور سارے انبیاء کی شریعتوں میں وہ موجود ہے ناپ تول کا مسئلہ۔ حضور نے اس لیے فرمایا کہ خریدتے وقت بھی خوش دل رہو، کا مطلب زیادہ کرکری مت کرو، خریدتے وقت زیادہ کرکری مت کرو، اور جو ہے کچھ پیسے زیادہ دے کے صحیح لو، اور دیتے وقت بھی آدمی جو ہے وہ پلڑا اس کا جھکتا ڈال رہو، زیادہ دو ذرا اس کو، تاکہ یہ اس میں نہ آئے لا نکلف نفسا الا وسعها، مگر یاد رکھو کہ ہر ایک کے لیے یہ احکام پر عمل کرنا مشکل نہیں، ہر ایک کو اس کے حالات کے لحاظ سے ہم تکلیف دیتے ہیں۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، بات کرو تو سچی کرو، انصاف کی بات کرو۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اگرچہ کہ اپنے رشتے باپ کے خلاف بات بولنا ہے، باپ کے خلاف بات بولنا ہے، جو بات سچی ہے وہ کرو۔ نہیں اپنے بھیا کا معاملہ ہے، چلی الٹی سیدھی، نہیں یہ ایمان کے خلاف۔ ایک بستی میں جانتا ہوں کہ وہ مندر اور مسجد کا جھگڑا تھا، زمین 300 گز زمین کا جھگڑا چل رہا تھا کہ یہ جو ہے وہ یہ بول رہی تھی مسجد کی ہے، وہ لوگ بول رہی تھی وہ مندر کی، پڑھ رہے عدالت میں۔ تو ایک بڈھا بہمن جو ہے برہمن، اس کی گواہی پر معاملہ ٹکا ہوا تھا۔ وہ بڈھا جو ہے کچھ سن رہا نہیں،
نے بولنے لگا می لبار سانجی نہیں، میرے کو جھوٹ آتا نہیں، میں اب تک بولا نہیں، اور اب اس میں جو پریشان ہو گئے تو اس کو منانے لگے، ڈھاک ڈالنے لگے، ڈرانے لگے، سمجھے، خاموش ہو گئے. پیش کرے عدالت میں، سیدھے سیدھے انہیں بول دیا وہ زمین ہے مسجد کی، سمجھے. جب دیکھیے غیر مسلموں میں بھی سچ بول بات کرنے والے، یہ سچ بات ہونا چاہیے. آج اس کا چلن ہی نہیں جو ہے. ہم اپنے لوگوں کی تائید میں گفتگو چل رہی ہے، بھائی ہے اس کی تائید ہے، دوست ہے اس کی تائید ہے، اپنے مسلک کا آدمی ہے اس کی تائید میں گفتگو ہو رہی ہے. سچ ہے جھوٹ ہے کچھ نہیں. اب قرآن مجید میں احادیث میں کئی واقعات ہیں، حضور نے یہودیوں کا ساتھ دیا، عیسائیوں کا ساتھ دیا، مسلمانوں کے خلاف فیصلے کیے. یہ دین اسلام ہے، یہاں سچائی کے سوا کچھ نہیں. فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ کہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، اس کے خلاف بھی بات کیوں نہ ہو، جو بات ہے وہ سچی کرو. بِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور جو عہد کیا ہے، پیمان کیا ہے، اس کی پابندی کرو. مغرب کے ساتھ ہی آپ دھوگا لکھ کے دیتے رہنا بھائی. آپ پھر 10 بجے شادی کیوں ہو رہی ہو، 11 بجے کیوں ہو رہی شادی ہو؟ ارے بھائی آپ مسلمان ہیں کیا ہے؟ بِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے عہد کی پابندی کرو، اس کو پورا کرو. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، یہ نصیحت اللہ کی جانب سے تم کو کی جا رہی ہے. لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. یہ نصیحت کا لفظ یہاں اس لیے لایا، یہ جو چیزیں تھی عرب بھی اس کو صحیح مانتے تھے مگر عمل نہیں کرتے تھے، اس لیے فرمایا کہ اللہ کی کو یاد کرو تو تم اس پر عمل کر سکو گے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، 10ویں چیز، اور یہ جو اسلام ہے یا یہ جو 10 کمانڈمنٹس ہیں یا یہ جو قرآن ہے، یہ بالکل سیدھا سیدھا راستہ ہے. فَاتَّبِعُوهُ، اس کی اتباع کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، ادھر ادھر کے راستوں پہ نہیں پڑنا. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، وہ اللہ کے راستے سے تم کو ہٹا دیں گے. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور اس کو بھی عرب لوگ مانتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ تو مسلمان بھی، اس لیے اللہ سبحانہ میں یہاں لفظ تتقون لایا تاکہ تم، یعنی بغیر تقوی کے، خوف خدا کے بغیر اس پر عمل نہیں ہو سکتا. لعلکم تتقون. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.